بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا کم ہوتا جائے گا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں، ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرو، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا، لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں، انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسٹ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ناظرین، ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی، گردے کی پتھری کو ختم کرے گی۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ نہار منتہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ خوشباش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہوں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے غسل کرے، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔
جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سے کھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جب چھینکتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا تو ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند ہی دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے تو سر کی رگیں نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال بھی اگ جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات دور ہو جائیں گے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور اس پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈالیں، دار چینی اور چینی بھی شامل کریں۔ اس قہوے کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت ٹھنڈا پانی بدن پر بہاؤ۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔